اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاشتغال بال قد استولى علی سلطانه واختلال حال قد تبین لدی برهانه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دو قومیں کیڑیاں پچھوں کیڑیاں دو یہ میرے پاس آتے کہ بابا شرح لکھ شمسیے کی کیا کر، تو میں ان کو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ میں ان کو بابا جی ٹال مٹول کیوں کہ یہ غریب آئے ہیں، ان کی بات مان، جو کہتے ہیں دو مجبوریاں تھیں۔ کیا تھیں؟ نمبر ایک، باوجہ او علت لدوام المدافعت و تصویف، میں ٹال مٹول کیوں کرتا تھا؟ باوجہ مشغول ہونے دل کے کہ تحقیق غالب آ گیا تھا مجھ پر اس مشغولیت کا بادشاہ، اور باوجہ مختل ہونے میرے حال کے کہ تحقیق واضح تھی میرے نزدیک برہان اختلال کی۔ کیا جی سوال ہے کہ بابا جی کتاب لکھ دے، ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ اس کی وجہ دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی، دوسری آگے آنی ہے والے علم میں، یہ پہلی ایک ہی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وجہ مشغول ہونے دل کے کہ تحقیق غالب آ گیا مجھ پر بادشاہ مشغولیت کا، اور بابا جان میری حالت کی کہ تحقیق واضح ہو گیا میرے سامنے برہان اختلال کا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قد استولا کی توجہ، یہ ماضی معلوم ہے استیلاء سے، تو استیلاء کا معنی ہے غلبہ پانا۔ آگے لفظ ہے سلطان، سلطان کہتے ہیں حجت اور دلیل کو، یعنی معنی کیا بنا، یعنی تحقیق غالب آ گئی میرے نفس پر، نفس کی حجت یعنی اس کے اسباب، اس حیثیت سے کہ نہ قدرت رکھی میں نے اس اشتغال کے منع پر اور اس کو دفع کرنے پر، اس قسم کی کوئی مجبوری بن گئی۔ سنیں ہی؟ اچھا جی، سوال ہے جواب، مفرد لائے ہیں کس کو؟ سلطان کو جی، حالانکہ سلاطین ہونا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ آگے برہان ہے اس لیے اس کو مفرد لائے ہیں جی۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ اور برہان کو مفرد کیوں لائے ہیں؟ برہان کو یہ برات استحلال کے لیے، کس کے لیے؟ وہ کیا ہے کہ برہان بے عنوان الافراد، یہ ایک باب ہے میزان کے ابواب سے، کیونکہ برہان ایک مسئلہ ہے نا اس کے اندر، اور دلیل برہانی، تو برہان چونکہ اس فن کے اندر ایک لفظ ہے اس لیے اس کی جمع نہیں لا سکے، تو اس لیے برہان مفرد لایا ہے، اور برہان مفرد کی وجہ سے سلطان کو بھی مفرد لایا ہے، سمجھے ہی؟ پھر یہ جملہ او قد استولا، یہ جملہ واقع ہے حال اشتغال مقدر کا جی، لاشتغال المقدر مضاف، اس کا میری مراد تحقیق۔ اچھا احتیاجی ہے آنی تحقق، میری ماض احتیاجی ہے تقدیر مضاف کی طرف باوجہ ہونے تاکہ ہو جائے اشتغال فاعل اس کے ساتھ مانن، اور متحقق ہو جائے جملے کی دلالت فاعل کی حایت پر جی۔ تو یہ جملہ صفت نہیں ہے بلیست صفت لے، اور نہ ہی یہ بال کی، دونوں صفتیں نہیں ہیں جی۔ اول اس لیے نہیں ہے کہ تساوی کی شرط نہیں ہے، ایک نکرات ایک معرفہ، دوسرا ہے کہ بال میں ضمیر کوئی نہیں ہے، حالانکہ موصوف میں، حالانکہ ضروری ہے موصوف کی ضمیر سے کس میں، جب کہ صفت کیا ہو، جملہ ہو، مک گئی گل۔ اختلال معطوف ہے کس پر؟
اشتغال پر یعنی بوجہ متحقق ہونے، اسی پیچھے الاشتغال ہے، یعنی بوجہ متحقق ہونے اشتغال کے، تے بوجہ متحقق ہونے اختلال کیا ہوتا ہے؟ لاغر شدن، کمزور ہو جانا، خلل پذیر ہو جانا. جی آگے لفظ ہے حال، حال یا بمعنی حالت ہے یا زمان ہے. آگے کا تبینہ، تبینہ ماضی معلوم بمعنی. آگے ہے لدیہ یا مشددہ، اصل اس کا ہے لدے، مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو لدے یا پھر کیا بن گیا؟ پہلے ادغام تو کر لیجیے. لدے یا پھر کیا بنیا؟ بمعنی اندی. اور برہان کس کو کہتے ہیں؟ حجت ارادہ بھی سبب، اس کے دلیل کے ذریعے جو ہے نا بندہ غلبہ پاتا ہے. جی اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ حال ہے کس کا؟ اختلال کا، جیسا کہ ابھی گزرا ہے. جی یاد کر معنی کیا ہے؟ اور بوجہ اس کے جو متحقق ہو گئی، وہ کیا؟ یعنی مختل ہو جانا میرے حال کا، وقت ہونے اس کے سبب کے میرے نزدیک متبینن اندی. تو یعنی ایسے اسباب تھے جن کو میں ٹال مٹول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شاگردوں دوستوں کو کہا کہ تھوڑے دیر رک جاؤ، پھر خیر ہوئے کو حالات بہتر ہو جائیں تو پھر بھی کر لینے کام. جی باوجہ او بلا مزال کیوں کیتا؟ باوجہ متحقق نہ لانی ہو مضاف، متحقق ہونے اشتغال کے، لاشتغال بالی. ہاں جی باوجہ مشغول ہو جانے، بالی و قلبی بکون تنوین عوض مضاف لے، باوجہ مشغول ہونے میرے دل کے، تحقیق غالب آ گیا مجھ پر، بادشاہ مشغولیت کا، یعنی وہ جو وجہ تھی وہ غالب آ گئی، میں اس کو ٹال مٹول نہ کر سکا. اور باوجہ مختل ہونے، او حال تنوین عوض مضاف لے یا متکلم حالی، باوجہ مختل ہونے میرے حال کے، ایسا حال نہ ایسا اختلال کہ تحقیق واضح ہے میرے نزدیک برہان اس کی. او شابہ ہوئے متحقق ہونے میرے دل کے اشتغال کے، ایسا اشتغال کے تحقیق غالب آ گیا مجھ پر سلطان اس کا. اور بوجہ متحقق ہونے میرے حال کے اختلال کے، ایسا اختلال کے تحقیق واضح ہو گیا میرے نزدیک، میرے سامنے برہان اس کے. والعلمی بأن العلم فی هذا العصر قد خبت نارہ وولت الادبار انصارہ. بس دوسری وجہ، دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہ جو منطق کا فن ہے اس کے پڑھنے پڑھانے والے چلے گئے تو میں شرح لے کر کیا کروں گا. جی سنیں جی. اور باوجہ میرے جاننے کے اس بات کو، پہلا علم ہے جاننا مصدر، اس علم سے مراد ہے منطق، کہ مجھے پتہ ہے باوجہ جاننے میرے اس بات کو کہ علم یعنی منطق اس زمانے میں تحقیق بجھ گئی ہے آگ اس کی، اور پھیر دی ہیں پیٹھیں اس کے مددگاروں نے. اس کے مددگاروں نے اس کی طرف کیا کر دیے؟ مددگار کون ہے؟ پڑھنے پڑھانے والے. پڑھانے والے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بھی میں نے کہا کہ بیٹا چھوڑو اتنی لمبی شرح کیا کرو گے. جی ہاں جی کیا کہ جی ٹال مٹول اور مضافات کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بوجہ میرے جاننے کے اس بات کو کہ منطق اس زمانے میں تحقیق بجھ گئی ہے آگ اس کی، اور پیٹھیں پھیر دی ہیں اس کے انصار نے. سمجھے؟ اور دیکھیں نا قولہ والے مراد علم اول سے مضاف ہے یا او علمی جڑا علم ہے اس سے مراد ہے او میرا جاننا یہ مرادی، اور علم ثانی سے مراد ہے یعنی وہ جڑا منطق مسائل مدونہ. جی یہ جب کہ ہو باؤ فی والے علمی میں کس کے لیے؟ لاشتغال پر، اور لام کیا ہو؟ تو ایک یہ ترکیب پھر ہوگی مقصورہ جارہ حتیٰ کہ ہو جائے من حیث اللفظ بھی علت کس کی؟ میں ٹال مٹول جو کرتا تھا اس کی دوسری وجہ یہ تھی، دوسری انج
یعنی مدافعت اور ٹال مٹول کی دوسری وجہ، دوسری جیسا کہ وہ ظاہر ہے کہ جزمی بات ہے کہ یہی ترکیب ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں ایک اور بھی توجہ ہو سکتی ہے، اور بہرحال جب یہ واو جو ہے نا کیا بنے قسم کے لیے اور لام مفتوحہ ہو تاکید کے لیے، جی حتیٰ کہ احتیاجی ہوگی ارتکاب تقدیر مضاف کی طرف، علمی یعنی الفیاض، بڑا مشکل سا معنی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نام کے غیر کی قسم تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ قسم اٹھاتا ہوں میں مجھے علم دینے والے فیاض کی، تو فیاض کون؟ اللہ تعالیٰ جی۔ آگے سمجھی کہ یہ بات کہ علم یعنی علم منطق الآخر ہی کو اس کی آگ بجھ گئی ہے، سنے ہی تو اب ہوگی مراد علم سے دونوں جگہوں میں اس کا معنی عرفی اے شابہ سے، جیسا کہ نہیں مخفی۔ باقی ترکیب با جو ہے نا بیان بیانہ والی، یہ متعلق ہے کس کی؟ پہلی توجیہ پر، اور اگر دوسری ہو تو پھر تو وہ علیحدہ ہو گیا تو با زیادہ ہوگی جی۔ تو لینا قول و بین العلم ہوگا اس وقت جواب قسم، اور جواب قسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اس کو لام جارہ بنائے تو پھر اس کے متعلق ہے بوجہ میرے علم کے اس بات کا، سنے ہی اچھا کہ لفظی فی حاضل عصر، عصر یہ مثلثات الفا، عصر عصر عصر، بلے 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 جی، یہ روزگار روز و شب، مراد اس بحاظ العصر سے وہ شارع کا زمانہ ہے، کس کا؟ علامہ قطب الدین تحتانی کا، اور خبت ماضی معلوم ہے خبف سے بمانا آگ کا بجھ جانا، لیکن سوال ہے تو جب خبت کا معنی آگ کا بجھ جانا ہے تو آگے پھر نار ہو بھی تو آگ ہی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا جی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہاں تجرید کریں گے، خبت کا معنی صرف بجھ جانا تاکہ آگے نار ہو کا معنی ہو سکے، ہو سمجھے ہی؟ تو کیا کریں گے اس میں؟ تجرید، کیوں؟ باوجہ ہونے نار کے مذکور کلام میں بعد اس کے بطور وہ نار ہو فاعل ہے نا خبت کا، اور مراد نار ہو سے اس فن کی علم کی حرارت وہ جو کہ پیدا ہوتی ہے کس میں؟ ان کے شوق کے فرط کی وجہ سے اس فن کی طرف، تو وہ جو ہے نا ان کے دلوں کی گرمی ختم ہو گئی ہے جی۔ اور وَوَلَّتْ یہ ماضی معلوم ہے تولیہ سے، وہ تولیہ نہیں، چلو جی، بمانا روح گردانی کرنی، آگے لفظی ادبار یہ جمع ہے کس کی؟ دوبرن بمانا پشت کنڈ، اور انصار یہ بالفتح جمع کس کی؟ بمانا مدد کرنے والا، یاری کرنے والا۔ مراد اس سے کون ہے؟ اے معلم، میں کہتا ہوں کہ تعمیم انصب ہے مقام کے، اس لیے کہ ناصر نہیں بند کس میں؟ اچھا ختم ہو گئی جملہ۔ یہ بریکٹ مولانا عبید اللہ قندھاری صاحب نے حاشیہ لایا سن نا، تو چھاپنے لگے بچ لا دیتے نے، مہربانی کی تھی نے، ٹھیک ہے بھی۔ اچھا جی، جملہ بلت کون؟ یہ معطوف ہے جملہ خبت پر۔ حاصل الکلام کیا ہوا کہ بے شک علم میرے اس زمانے میں تحقیق پہنچ گئی حالت اس کی، یہاں تک کہ نئی شوق کرتے اس کی متعلمون، اور نئی رغبت کرتے اس کے پڑھانے کی طرف۔ پس فال اجل ذالکا اس وجہ سے میں نے جانا کہ شرع مسئول عنہ ہو، کس کی شرع؟ مسئول عنہ کس کی؟ رسالہ شمسیہ کی، جس کے بارے میں سوال ہے، کس کے بارے میں تھا؟ مار دو گی یار، کہ جانا میں نے کہ شرع مسئول عنہ کیا ہو جائے گی؟ جب پڑھنے پڑھانے نہیں ہے تو پھر بے فائدہ ہو جائے گی جی۔ بس اس لیے میں مداومن علی المدافعت و تصویب کرتا رہا، سنے ہی اے شابہ سے او بأن العلم کی مولانا عبید اللہ صاحب پہ گل دسن لگے نا، چونکہ یہ اب کے دور کے فوت ہو گئے نا، قندھاری صاحب بڑے بزرگ بندے سن جی، لاہور اچھرے پڑھتے رہے ہیں جی، پر اس افغانستان سارا کٹھا سے اس زمانے چ، وہ بڑی پرانی گل، بڑا بابا کمال سی ہے۔ دو بندیاں دے حاشیے نے، مولانا عبید اللہ تے عبد القادر کاکری کی بھی دسیا تو پیچھے بھی جی، پچھلی کتابیں جی، پھر پل پل گئی عرش ہے جی۔
بیان العلم کہتے ہیں وَأَمْثَالُ هَذِهِ الشِّكَایَاتِ من اہل زمان، ہر زمانے والے یہ شکایتیں کرتے ہیں، جاری ہیں کس میں؟ فی کتب پہلے بھی اور اب بھی، اور واقعتاً اس کی حقیقت بھی ہے، یہ بات حقیقت ہے، اس لیے کہ حب علمی جیسا کہ نہیں مخفی بمطابق اس کے جیسے کہ چاہیے تھی نہیں موجود رہتی ہر زمانے میں، لیکن کہتے ہیں یہ کلی مشکک ہے کہ اب اس زمانے میں جو طالب علموں کو شوق تھا اب کے زمانے سے جوڑے تو کہیں گے یار تو بڑے ہی پیار پڑھ دینے میں یہ بات جی، لیکن اس میں جیسے کہ صحابہ پاک تابعین کو دیکھ کر کہتے تھے اصل چلے گئے تلچھٹ رہ گئے، یاد ہے تلچھٹ تھلے جڑا ریپڑ رہ جاندی ہے، تو ہر دور میں وہ جو تھے نا اگلوں کو کہتے تھے کہ اصل چلے گئے تو اسی کی شیاں ہو جی تو اسی پھر کیا تحفے ہیں جی، اور بابا جان میرے جاننے کے بسم اللہ اس بات کو کہ علم اس زمانے میں تحقیق بجھ گئی ہے آگ اس کی، اور پھیر دی ہیں پیٹھیں اس علم کے مددگاروں نے، او شابہ جی او بلا بجھ گئی آگ اس کی اور پھیر دی ہیں پیٹھیں اس فن کے انصار نے، شابہ جی، وہ انصار اس کے مددگاروں نے، مدد انصار سے ابا مراد لے لیں خدا دینا ہے جی، كلما ازددت مثلا وتصويفا ازدادوا حسا وتشفيقا فلم اجد بدا من اسعافهم بما اقترحوا وايصالهم الى غايه ما التمسوا۔ چلو جی، تو بابا جی پھر شرح لکھی کیسے گئی؟ یہ شرح کہہ دیو نا نک دم کر دیتا تو لکھنی پائے گی پھر سنیں جی، مگر یہ کہ وہ جو کون وہ دو جتنا کہ زیادہ کرتا میں مطلن و تصویفن ٹال مٹول کرتا اتنی ہی بڑھتے وہ ازرو حص اور تو پس نہ پایا میں نے کوئی چارہ جی ان کے او اسعاف کا معنی کیا کیا ہے؟ اسعاف اور لکھا جائے پھر سارا قضاء حاجت، پس نہ پایا میں نے کوئی چارہ ان کے پورا کرنے سے اس شے کو جس کا انہوں نے مطالبہ کیا جی، اور پہنچانا ان کو اس شے کی غایت تک جس کا انہوں نے التماس کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا نا شرح کرو، اب میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا تے فوجہ تو پھر میں شرح لکھ ماری۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ مگر یہ کہ مشتغلین اور مترددین میں جتنا میں اضافہ کرتا ٹال مٹول میں ان کا شوق اور بڑھتا، لہذا میں نے کوئی چارہ نہ پایا کہ جو وہ چاہتے ہیں اب خام خواہ وہ مجھے پورا کرنا پڑا کہ میں شرح لکھوں۔ اور دیکھ لفظ نہیں اللہ انہم نظر آ رہے، یہ استثناء متصل من قولی لم ازل تقریر الکلام کہ بے شک میں مدافعت کرتا رہا اور ٹال مٹور کرتا رہا سارے اوقات میں، مگر ایک اس وقت میں کہ میرا مگر وقت جاننے میرے اس بات کو کہ ان کی حس اور ان کی تشویق بڑھ گئی اس غایت تک۔ اور بابا شرح کرو ہی کرو، بس بب زیادہ کرنے میرے ٹال مٹول اور تصویف کے ان کا شوق کمال تک پہنچ گیا، پس بے شک میں اس وقت لم اجد نہ پایا کوئی چارہ جی حاض الآخر ہی اللہ انہم یہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ شارع کا جو قول ہے رحمہ اللہ اللہ یہ استدراک ہے، یعنی دفع ہے توہم کا جو پیدا ہوا کس سے؟ اس لیے کہ جب ذکر کیا کہ میں تو مدافعت کرتا رہا قوم کی بعد اور ٹال مٹول کرتا معاملے کی ایک دن سے دوسرے، تو تھا یہ محل یہ کہ وہم کیا جائے کہ پھر بابا جی نے ان کی بات تو نہ مانی جی، شرح تو نہ کی، تو اس کا استدراک کیا کہ نہیں پتروں پھر کدے کدے مجبوریاں بن دیا نے،
تو پھر جمعی سارے ضمائر جمع کے اس فکروں میں جو متصل ہیں، فکروں جو آ رہے ہیں آگے، وہ لوٹیں گے کدھر؟ جمع کی ضمیریں کدھر لوٹیں گی؟ مستقل مترددین اور ازدت تو ماضی معلوم متکلم ازدیاد سے بمانا لمبا ہونا، جتنا میں ٹال مٹول کرتا اتنا ان کا شوق بڑھتا. جی اور متل بالفتح تصویر و تصویف دونوں بمانا تاخیر اور منصوب ہیں بطور تمییز حذف بالفتح و تشدید صاب مانا برانگیختن تشویق بالقاف کیے بآرزو درا بردر کے سیرا اے شاباش سے کسی کو کسی آرزو میں ڈالنا. اور وہ دونوں بھی منصوب ہیں کس پر؟ تمییز پر. اور تحقیق پائی گئے مقام ان دونوں کا بعض نسخوں میں. بعض میں نے اس کی ان دونوں کی جگہ یاد یا کا لفظ ہے جی حص ہے اور حص اور تشویق ہے نا. بعض نسخوں میں حب کا لفظ بھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، حب اور تشویف جی بالفا، تو وہ بھی ٹھیک ہے جی. بمن اچھا جا کے لفظ ہے کون؟ تفیل میں ناصرہ بمانا اور تشویف تصویف بمانا زین مزین کرنا بوجہ ہونے متل اور تصویف کے تمجیز کس سے؟ ازدیاد کی نسبت سے متکلم کی طرف. تو یرجع منی ازدت تو میری طرف سے جو ہے ٹال مٹول تھا اور ان کی طرف سے تھا بابا لکھو لکھو چپ نہ کرو. فلم اجد بدن یہ فا تعلیلیہ ہے. بیان ہے استثناء کی علت کی کہ میں نے کیوں کتاب پھر بات کیوں مانی کہ مجبور کر دیا انہوں نے. الا انہم مما سابقہ جیسا کہ واضح کیا ہم نے اس کی طرف پچھلے اشارے میں. علامہ سید نے فرمایا امیر قطبی میں فلم اجد بدن یہ جزا شرط محذوف کی، یعنی جب کہ معاملہ اس طرح ہو گیا تو نہ پایا میں نے کوئی ہیلا ان کے مطلوب کے پورا کرنے سے. لم اجد مضارع معلوم متکلم منفی بنفی جہد تے اگے بدن لفظ ہے نا، اور بدن بضم با موحدہ تشدید با دال، اس کا معنی ہوتا ہے ہیلا، اور ہیلا بمانا چارہ. اسی سے ہے لا بدہ من ہو، لیکن استعمال کیا جاتا اپنے لازم معنی میں، یعنی یہ بات ضروری ہو گئی، اس بات سے کوئی چارہ نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ضروری ہے جی. باقی لفظ اسعاف کا معنی ہے حاجت پوری کرنا بمانا حاجت روا کردن. با جو ہے نا بمقترحو میں بمانا من ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عین یشرب بها المقربون، یہ پئیں گے چشمہ کے پئیں گے اس کے ساتھ نہیں، اس سے کون؟ مقربون. اچھا آگے نا بما میں ما موصولہ ہے اور ضمیر جو ہے نا اس کی صلے میں میری مراد ایک طرحو میں محذوف ہے، یعنی ایک طرحو ہو، اور ایک طرح اقتراح سے ہے. یہ اقتراح کہتے ہیں طلب کرنی بغیر سوچے سمجھے کے بغیر گلبا دینی جی، انہوں کہتے ہیں کہ اقتراح تو مقترحو کہ انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ لوگ تو پڑھتے پڑھاتے نہیں تو خام خشرہ لکھوا کر کیا کرنی ہے جی ہیں جی. تو شاباش، یعنی خاصتاً چیزیں بغیر آگے لفظ وَإِصَالِهِمْ یعنی رسانیدن پہنچانا. آگے لفظ غایت بمانا نہایت ہو تو ہوگا مانا کہ مل تمسو ہو کے مراتب کی نہایت. وہ مل تمسو کون ہے؟ یعنی کی تبیین. اور اگر ہو بمانا عرض تو اب ہوگی اضافت اس کی بیانیہ. تو التماسو التماس ہے بمانا التماس کہتے ہیں تساوی سے طلب کرنا، اور اگر ادنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. اعلیٰ سے ہو تو دعا. پڑھا نہیں ہے؟ تین ہوتے ہیں جی. اور وفی اختیار حاضر لفظ، یہ شاعر نے التماس کہا نا، التماس یہ التماس کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس لفظ کے اختیار میں اشارہ ہے کہ شارع جو ہے نا ہونا شارع کا منکر النفس، کہ اپنے نفس کو نیچا کرتے ہیں، کیونکہ بنایا ان کو مساوی کن کے مستفیدین کے ففہم جی. معنی یہ ہے کہ لأنی اس لیے کہ میں نے نہ پایا کوئی ہیلا ان کی حاجت کے پورا کرنے سے اس شے سے جس کا انہوں نے یعنی
اشیاء کی شرح اور پہنچانا ان کو ان کے اس کی غایت تک، اس کی انتہا تک جس کا انہوں نے التماس کیا، جس کا ان کا انہیں وہ سمجھے ہی منع کر اس جی چلو جی مگر یہ کہ وہ کون کلما جب بھی زیادہ کرتا میں مطل اور تصویف کو اور ٹال مٹول کو تاخیر کو تو بڑھ جاتے وہ ازروے حص اور تشویق کے، ان کا اور شوق بڑھتا، پس نہ پایا میں نے کوئی چارہ کیا کرنے سے، ان کی حاجت روائی کرنے سے اس شے کے ساتھ جس کا انہوں نے مطالبہ کی ہے، تو وہ کیا شے تھی، اور پہنچانا ان کو اس شے کی غایت تک جس کا انہوں نے التماس کیا ہے۔ او شابہ جی، مگر یہ کہ مترددین جب زیادہ کیا میں نے مطل اور تصویف کو تو وہ انہوں نے بڑھایا حس اور تشویق کو، بس نہ پایا میں نے کوئی چارہ ان کے حساب سے اس شے کے ساتھ جو ان کے مطالبہ کیا انہوں نے اس کا، اور ان کے حساب کے ان کو پہنچانے کے اس شے کی انتہا تک کے التماس کیا انہوں نے۔ فوجہت رکاب النظر الی مقاصد مسائلها، صبر، پس متوجہ کیا میں نے نظر کی رکابوں کو رسالے کے مسائل کے مقاصد کی طرف، کیا کیا بس متوجہ کیا میں نے نظر کی رکابوں کو رسالے کے مسائل کے مقاصد کی طرف۔ اے شابہ سے فوجہ تو جزا ہے شرط محذوف کی، یعنی جب ہو گیا ان کا کمال حس اور کمال تشویق، جس وقت ہی نہ غایت مطلی و تصویفی، یہ معنی ہو گیا میری مدافعت اور میری تصویف سے دوا من، بس بب نہ پانے میرے کوئی ہیلا کہ دفع کروں میں ان کے ساتھ ان کے مطلوب کے پورا کرنے کو، ان کے ملتمس کو، تو بس پھر میں وجہ تو مجبور تھی گیا۔ وجہ تو ماضی متکلم یعنی صرف تو جی سے ہے، بمانا پھیرنا منہ کو بسوے چیزیں، رکاب بالکسر وہ چیز جو کہ زین پر باندھتے ہیں تاکہ پاؤں رکھ کر اس پر بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکاب، اور جمع اس کی ہے روکو بن، جیسے کتاب سے کوتبن، جیسا کہ ظاہر میں کہتا ہوں اولا یہ کہ رکاب فعال بمانا مفعول، جیسے کتاب بمانا یعنی مرکوب النظر، اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور اضافت من قبیل لجین الماء ہے، اس لیے کہ توجیہ نئے مناسب اس کے ذکر کیا اس کو موشن الاخری۔ اچھا، النظر بے فتح تین نگاہ و آگے لفظ ہے او مسائل ہا، جمع کس کی، مسئلے کی، وہ ہے مسئلہ کس کو کہتے ہیں، وہ ہے کہ طلب کی جائے اس کے جو طلب اس کے علم کی طلب کی جائے اور اس کی تدوین کی جائے، سنیں، اور وہ چیز صلاحیت رکھے کہ اس سے سوال کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ جی۔ باقی مسئلتن میں جو تا یہ نقل ہے وصفیت سے کدھر، اور مقاصد کی اضافت کدھر، مسائل کی طرف، یہ اضافت ہے شے کی کدھر، اپنے، کیونکہ جو مقصود ہیں وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ان مقاصد میں ایک مقصد ہوتا ہے اس علم کے مسئلے، اس علم کے مسئلے، کیونکہ جو بندہ پڑھنے آیا ہے سارے فن اس کے مقصود ہیں، ان میں سے ہر فن جو مقصود ہے تو اس مقصود کے نیچے یہ داخل ہے اور یہ اس سے خاص ہے جی۔ تو ارتکاب کرنا من حاض الاضافت، ارتکاب اس اضافت کا واسطہ اشارہ کیا ہے کہ ان علت و اسمیت توجیہ نظر المسائل دون غیر، جیسے کہ نہیں مخفی۔ پھر تشبیہ نظر کی دی ہے فرض کے ساتھ، جو یہ استعارہ بالکنایا، اس کے لیے رکابیں ثابت کرنا، اور تو متوجہ ہونے کو ثابت کرنا، یہ ترشیح ہے لاخر ہی جی۔ اب جملے کا معنی کیا بنا کہ بنایا میں نے نظر کو مصروف رسالے شمسیہ کی اور اس کے مسائل کی توضیح کی طرف، ماض مقدم کیا اس جملے کو
ایک جملے آگے آ رہے ہیں بیو اذا و مسالک الدلائل بالبینات، یہ اشارہ کیا کہ اصل میں مقصد جو تھا کہ اس کتاب کی شرح ضروری ہے، اس کتاب کی باقی جو ہے نا اس پر دلیلیں دینی، ان کو ثابت کرنا وہ اتنا اہم نہیں تھا، مقصد مسائل تھے کہ وضاحت ہو جائے، تو وہ میں نے اس لیے پہلے جملے لائے ہیں، پھر دلائل بھی اس میں سب کچھ موجود ہے، بس پھیری میں نے نظر کی رکابیں رسالے کے مسائل کے مقاصد کی طرف، جی میری میں نے نظر کی رکابیں رسالے کے مسائل کے مقاصد کی طرف، مقاصد کی طرف